الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بعض خواتین یہ مسئلہ معلوم کرتی ہیں کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور لباس کے سلسلے میں اسلام نے عورتوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ تو اس بارے میں یہ عرض کرنا ہے کہ اسلام نے خواتین کے سلسلے میں کسی لباس کو متعین نہیں کیا ہے کہ اس طریقے کا لباس پہنا جائے۔ خواتین جس طریقے کا چاہیں لباس پہن سکتی ہیں اور ان کو اجازت ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن سکتی ہیں، لیکن اسلام نے 5 شرطیں لگائی ہیں خواتین کے لباس کے لیے۔ ان 5 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس خواتین کا چھوٹا نہ ہونا چاہیے، یعنی عورتوں کے اعضاء کھلے رہیں ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کے تمام اعضاء لباس کے اندر چھپ جائیں، اس طریقے کا لباس ہونا چاہیے۔ آج کل جو لباس چل رہے ہیں ان میں بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جس میں پیٹ کھلے رہتے ہیں یا دونوں ہاتھ کھلے رہتے ہیں، اس طریقے کا لباس پہننا ناجائز ہے۔ ظاہر ہے پیٹ کا چھپانا اور دونوں ہاتھوں کا چھپانا یہ فرض ہے، اس وجہ سے ایسا لباس پہنا جائے جس میں جسم کے تمام اعضاء چھپے رہیں، ہاتھ بھی چھپے اور پیٹ بھی چھپے، کمر بھی چھپے، تو ان تمام چیزوں کا چھپنا ضروری ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ لباس چھوٹا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس بہت زیادہ چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہونا چاہیے لباس، اتنا ٹائٹ لباس نہ ہو کہ جسم کی ساختیات سمجھ میں آئے اور سامنے کا حصہ، پیچھے کا حصہ، کمر کا حصہ، ٹانگوں کا حصہ الگ سے خاص طور پر محسوس نہ ہو۔ جیسے آج کل جو لباس چل رہے ہیں، مثلا جینز پینٹ ہے، یہ ایسا، یا ٹی شرٹ ہے، یہ ایسا لباس ہے کہ اگر اس کو پہن لیا جائے تو ٹانگیں الگ محسوس ہوتی ہیں اور پیچھے کا حصہ بھی الگ نظر آتا ہے، اور اگر ٹی شرٹ پہن لی جائے تو خواتین کے سینے کا حصہ الگ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسا لباس نہ ہونا چاہیے، ذرا ڈھیلا لباس ہونا چاہیے تاکہ جسم کے اعضاء الگ الگ طور پر سمجھ میں نہ آئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لباس باریک نہ ہو، اتنا باریک لباس نہ ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء نظر آئیں اور اس کے اندر چھلکے۔ بعض مرتبہ کپڑا اتنا باریک پہنتی ہیں خواتین کہ دور سے ہی نظر پڑے تو جسم بالکل نظر آ جاتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ لباس ذرا اتنا موٹا ہونا چاہیے، موسم کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہو کہ جسم کی رنگت اس میں نظر نہ آئے، اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جو مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ آج کل کامن لباس کا نظام بنا ہوا ہے، اور جیسے مرد لباس پہنتے ہیں ایسی ہی خواتین بھی لباس پہن رہی ہیں۔ اسلام نے دونوں کے لباس کے درمیان فرق کیا ہے۔ مردوں کا لباس عورتوں کا لباس جیسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کا لباس الگ ہو اور مردوں کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے لباس کے سلسلے میں کہ لباس جو ہے وہ کفار اور فساق کے مشابہ نہ ہو۔ جو کفار ہیں ان لوگوں کا جو لباس ہے، ایسا لباس ہماری خواتین کا نہ ہونا چاہیے، بلکہ اہل اسلام کی خواتین کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ یا اسلامی کمیونٹی کے اندر جو فساق قسم کے لوگ ہیں، جو بے عمل لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، ان کا جو لباس ہے ایسا لباس بھی خواتین نہ پہنیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواتین جس طریقے کا چاہے لباس پہن سکتی ہیں، لیکن لباس میں یہ 5 شرطیں لگائی ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ کہ لباس چھوٹا نہ ہو، نمبر 2 شرط یہ کہ لباس تنگ نہ ہو، چست نہ ہو، نمبر 3 شرط یہ کہ لباس بہت زیادہ باریک نہ ہو، نمبر 4 شرط یہ کہ مردوں کے مشابہ لباس نہ ہو، اور نمبر 5 یہ کہ کفار اور فساق کے مشابہ لباس نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو عورت جون سا چاہے لباس پہن سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو اس سلسلے میں بالکل آزاد رکھا ہے اور اس کی رائے اور اس کے مزاج کا مکمل خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔